السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى، اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبیل اللہ فبشرهم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگ اور دوستو، بات شروع کرنے سے پہلے اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اللہ رب العزت میری زبان سے ایسی بات نکلوائے جو ہم تمام مسلمانوں کے لیے نجات کا ذریعہ بنے۔ ساتھ ہی ساتھ یہ نیت اور ارادہ کریں کہ جو بھی بات کہی جائے گی اس کو عمل کی نیت سے سنیں گے اور عمل کریں گے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، رمضان المبارک کا دوسرا عشرہ آج ختم ہو جائے گا۔ آخری عشرہ انشاءاللہ آج مغرب سے شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد آخری جمعہ ہے۔ تو بہت سارے موضوع ہیں، بہت ساری باتیں رہ گئی ہیں جو آپ لوگوں کے سامنے نہیں آ سکی۔ پچھلے جمعہ میں تو بات ہی نہیں ہو پائی، اس سے پہلے والے جمعہ میں مہمان آ گئے تھے، ان کی بات ہوئی۔ تو بہت ساری چیزیں ہیں، اب سمجھ میں نہیں آتا کیا بتائیں۔ آج تو الحمدللہ اپنی مسجد میں تراویح میں قرآن مکمل ہوگا۔ اچھا، ایک بات کو بھی سمجھ لیں، اکثر و بیشتر لوگ کہتے ہیں آج تراویح ختم ہو جائے گی۔ کہا جائے بھائی تراویح ختم ہو جائے گی، وہ صحیح بولتے ہیں، غلط نہیں بولتے ایک اعتبار سے۔ اس کو اتنا ختم بولا گیا ہے کہ حقیقت میں اس کو ختم ہی سمجھتے ہیں کہ آج تراویح میں قرآن مکمل تو تراویح بھی ختم، آج کے بعد تراویح نہیں پڑھ جائے۔ اسی لیے علماء کرام جو ہے جہاں پر 5 دن میں یا 3 دن میں جو تراویح ہوتی ہے وہ منع کرتے ہیں کہ آپ نہ پڑھیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ آدمی نہ چاہے، کتنا بھی چاہے میں پابندی کر لوں لیکن سستی آ ہی جاتی ہے۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو 5 پارے کی تراویح پڑھ لیے ہوں، اس کے بعد پورا مہینہ رمضان میں تراویح پڑھے ہوں پابندی کے ساتھ۔ شروع میں کچھ دن پڑھتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سستی آ جاتی ہے۔ تو الحمدللہ آج تراویح میں قرآن بھی مکمل ہوگا، اور قرآن کی اہمیت، قرآن کے فائدے، تراویح میں قرآن پڑھنے کے کیا فائدے، بہت موضوع ہے اور وقت بہت کم ہے۔ اور دوسری چیز، اس میں رمضان المبارک کے مہینے میں ہم لوگ زکوٰۃ بھی نکالتے ہیں۔ تو زکوٰۃ کا نصاب کچھ لوگوں نے نکال لیا، کچھ لوگ نہیں نکالے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں۔ تو حالانکہ ہر سال بتایا جاتا ہے، لیکن کیونکہ سال میں ایک ہی بار یہ چیز پیش آتی ہے، اکثر و بیشتر لوگ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر صدقہ فطر ہے، صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کیا فرق ہے یا دونوں میں کوئی فرق نہیں، یہ ساری چیزیں ہیں۔ پھر اعتکاف آج سے شروع ہوگا، اعتکاف کی کیا فضیلت ہے، اعتکاف میں بیٹھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمیں کیا دیتے ہیں، اس کا کیا ثواب ہوتا ہے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، میں کوشش کروں گا کہ تھوڑی تھوڑی سب پر روشنی ڈالتا چلوں، ہو سکتا ہے بات سمجھ میں آ جائے۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک دم صاف کہہ دیا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، کی میں نے متقیوں کی ہدایت کے لیے اس کو نازل کیا ہے۔ یعنی قرآن پاک پر جو عمل کیا وہ ہدایت پا گیا، اور جس کو ہدایت مل گئی اس کو کامیابی دنیا میں بھی ملی، آخرت میں بھی مل گئی۔ اب اس سے زیادہ اس کے بارے میں بتایا جائے تو بہت لمبی تفصیل ہے، لیکن ایک بات یہ سمجھ لیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن جو قرآن پاک کے حافظ ہوں گے، جو قرآن کریم کی تلاوت پابندی سے کیے رہیں گے، اس پر عمل کیے رہیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن اس کو کیا اعزاز عطا فرمائیں گے۔ سب سے پہلے قرآن پاک کے حافظ کے اعزاز کا اس سے سمجھ لیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے ماں باپ کو، جو قرآن پاک کے حافظ ہیں، یعنی حافظ لوگوں کے ماں باپ کو جنت سے ایسا جوڑا عطا فرمائیں گے، اور اس کا ایسا تاج عطا فرمائیں گے جو سورج سے زیادہ چمکدار ہوگا۔ لوگ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ یہ ان کو کس لیے ملا۔
لوگ پوچھیں گے یہ ان کو کیوں ملا، یہ ان کو اعزاز جو دیا جا رہا ہے وہ کیوں دیا جا رہا ہے، تو بتایا جائے گا کہ یہ ان کے بیٹے نے حفظ کیا تھا، اس کی وجہ سے ان کو اعزاز مل رہا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جو بچہ حافظ ہے ان کے ماں باپ کو یہ اعزاز ملے گا، تو جو حافظ ہوگا اس کا کیا پوچھنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم قرآن کریم کو پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجے میں چڑھتے جاؤ۔ جو قرآن کریم کی تمہاری آخری آیت ہوگی من الجنۃ والناس، تمہارا آخری درجہ وہی ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرما رہے ہیں کہ قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھنا، جیسا کہ تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے۔ جتنی آرام کے ساتھ، جتنی سکون کے ساتھ تلاوت کرے گا، اسی اعتبار سے اس کا مرتبہ ہوگا، مقام ہوگا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آج اگر کوئی قرآن کریم تراویح میں ٹھہر کر پڑھتا ہے تو لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ کون سا نئے زمانے کا حافظ آ گیا ہے، اس کو لگتا ہے صحیح سے یاد ہی نہیں ہے، یہ تو ایک دم تھکا دیتا ہے تراویح میں۔ میری بات کو برا نہ سمجھے میرے پیارے بزرگ اور دوستو، یہ ایسا ماحول کریٹ کیا گیا ہے، ایسا ماحول بنایا گیا ہے چند سالوں میں کہ قرآن کریم میں اگر تراویح پڑھی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 180 کی سپیڈ پہ لے کے جاؤ اس کو، چاہے حرف پتہ چلے یا نہ چلے، بس قرآن مکمل ہونا چاہیے، پورا ہونا چاہیے۔ ہمارا مقصد یہی بن چکا ہے۔ ہماری یہ مسجد میں اس بات کو میں جھیلا ہوں، کئی سال سے جھیل رہا ہوں، سمجھاتا ہوں، لیکن نہیں سمجھ میں آتا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، قرآن پاک جو صحیح ڈھنگ سے نہیں پڑھتا، جو توڑ مروڑ کر پڑھتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا کہ اللہ اس نے میرے الفاظ کو صحیح سے ادا نہیں کیا، اس نے غنہ مد کی رعایت نہیں کی، اس نے اور بھی سارے جو قرآن کے قوانین ہیں اس کی رعایت نہیں کی، اے اللہ تو آج بھی اس کی رعایت مت کر اور اس کو جہنم میں ڈھکیل دے۔ اسی طریقے سے اس کے اپوزٹ بھی لڑے گا، جو قرآن کی حفاظت کرے گا، قرآن کو صحیح ڈھنگ سے تلاوت کرے گا، قرآن کے الفاظ کو صحیح طریقے سے ادا کرے گا، تو کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ سے جھگڑا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مطالبہ کرے گا، اے اللہ یہ اس کو آپ کیسے جہنم میں ڈال سکتے ہیں جبکہ اس نے میری تلاوت کی، اس نے میری حفاظت کی، یہ میرے الفاظ کو صحیح ڈھنگ سے ادا کر رہا تھا، تو اے اللہ اگر اس کو آپ جہنم میں ڈال رہے ہیں تو مجھے بھی ڈالیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ گوارا نہیں ہوگا۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اسی طریقے سے بہت ساری حدیثیں قرآن پاک میں کہا گیا کہ ان العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ اسی طریقے سے میرے پیارے بزرگ اور دوستو کہا گیا کہ جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے وہ سب سے بہتر ہے۔ جو قرآن کو، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ تو میرے پیارے بزرگ اور دوستو، آپ سے میں اتنا درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلی کوشش یہ کریں کہ میں خود حافظ بنوں، نہیں بن سکتے تو اپنے بچے کو بنائیں، اپنے بچے کو بھی نہیں بنا پائے کسی طریقے سے تو کم از کم اتنا کر لیں کہ جو حافظ ہے اس کی قدر کر لیا کریں۔ حافظ عالم بنو یا طالب علم بنو یا علم والوں سے محبت کرنے والے بنو، چوتھا تیسرا مت بنو، ان سے بغض رکھنے والے مت بنو۔ لیکن آج اکثر و بیشتر ایسا ہے کہ ہم تو محبت تو نہیں کر پاتے، زیادہ تر ہم اس سے بغض ہی رکھتے ہیں۔ اگر کوئی کمی نظر آتی ہے تو ہمارے دل میں عجیب عجیب خیالات آتے ہیں، ارے میرے بھائی یہ فرشتے نہیں اتر کر کے آئے ہیں، یہ بھی انسان ہے آپ ہی کی طرح۔ اگر غلطی ہو رہی ہے، اگر آپ کو احساس ہے کہ ان سے کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو پیار محبت کے ساتھ جو صحیح طریقہ ہو اس طریقے پر ان کو بتا کر کے اس غلطی کو صحیح کرنے کی کوشش کرے، نہ یہ کہ بس ان سے نفرت ہی کرنا شروع کر دیں۔ میرے پیارے بزرگ اور دوستو، اس سے ہمارا ہی خسارہ ہوگا، ہمارا ہی نقصان ہوگا، ان کا نہیں ہوگا۔ ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے ان کو کبھی توفیق دے دے اور اس اپنی غلطی پر نادم اور شرمندہ ہو اور اپنی غلطی پر توبہ کر لے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے مقام کو ویسے ہی پہلے سے بلند کیا رہتا ہے۔ جب معافی مانگتے ہیں، کوئی بندہ جب معافی مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اور خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے کبھی بھی کسی کی غلطی پر جو ہے اپنے آپ کو جلن نہیں محسوس کرنا چاہیے کہ یہ کیسا آدمی ہے، ایک ایسا ایمان والا ہے، اتنی بڑی غلطی کرتا ہے۔ نہیں میرے پیارے بزرگ اور دوستو، غلطی تو ایمان والے سے، انسان سے ہو سکتی ہے۔ الانسان مرکب من الخطأ والنسیان،
کہ انسان جو ہے خطا اور نسیان کا مرکب ہے، یہ بھول سکتا ہے، اس سے غلطی ہو سکتی ہے، فرشتہ نہیں ہے۔ اسی لیے تو اللہ تبارک و تعالیٰ رشک کے طور پر فرشتوں سے فرماتے ہیں دیکھو یہ وہی انسان ہے جس پر تم لوگوں نے انگلی اٹھائی تھی کہ اے اللہ آپ ایسی مخلوق کیوں پیدا کرنے جا رہے ہیں جو دنیا میں جا کر فساد مچائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہتے ہیں دیکھو یہ وہی انسان ہے جس کے بارے میں تم لوگوں نے انگلی اٹھائی تھی، یہ پورا مہینہ صرف میری محبت میں، صرف میری وجہ سے، صرف میرے ڈر کی وجہ سے پورا مہینہ بھوکا پیاسا رہا، اس کے سامنے پانی پڑا رہتا تھا، پیاس کی شدت لگی رہتی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی دیکھنے والا نہیں ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ پانی کا ایک گھونٹ اپنے اندر نہیں لے جاتا تھا۔ بڑے تو بڑے چھوڑو، بچے بھی اس بات کا خیال کرتے تھے۔ 7 سال 8 سال کے بچے، ابھی ہمارے یہاں مکتب میں پڑھنے والی بچی تھی، 5 سال بھی اس کی عمر نہیں ہوگی، پرسوں یا نرسوں ایک روزہ اس نے رکھا ہے الحمدللہ۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اس طریقے کے بچے بھی جب روزہ رکھتے ہیں، یہ کس نے کہا، یہ کون ان کو مجبور کر رہا ہے؟ کوئی ڈنڈا لے کے کھڑا ہے یا کوئی ان کو بندوق لے کے مار رہا ہے یا کوئی کہہ رہا ہے؟ نہیں، صرف اللہ کی محبت میں، اللہ کے ڈر سے، اللہ کے لیے۔ میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، اسی لیے فرمایا کہ ساری عبادتوں میں کہیں نہ کچھ ریا آ جاتی ہے، لیکن رمضان المبارک کا مہینہ، یہ روزہ ایسا ہے کہ اس روزے میں ریا کی کوئی گنجائش ہی نہیں ہوتی۔ اسی لیے کہا کہ روزے کی وجہ سے تقوی پیدا ہوتا ہے۔ تقوی تبھی پیدا ہوتا ہے جب کوئی کام آدمی اللہ کے لیے کرے۔ تو میرے پیارے بزرگوں اور دوستوں، ہم حافظوں کی، عالموں کی قدر کریں۔ اس کے بہت سارے طریقے ہوتے ہیں قدر کرنے کے، بتانے کی ضرورت نہیں، آپ حضرات سمجھدار ہیں۔ ان کے ادب کریں، ان کا احترام کریں، اور جہاں تک ہو سکے اپنے ذریعے سے ان کی مدد کیا کریں۔